اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور قرآن پاک کی نور سے منور اپنے سینوں کو منور کرنے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ جانا تھا اور اس کی تفسیر کے بارے میں، تو اسی کا حصہ دوم ہے۔ جو کچھ حصہ باقی تھا اسی کا آج ہم آگے اپنے سبق کو بڑھائیں گے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم جو ہے وہ ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، تو ہدایت جو ہے وہ جس طرح سے پیچھے ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں جانا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا نا کہ قل هو الذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو اپنے سینوں کو کھول کے رکھتے ہیں اللہ کا نور تاکہ اندر داخل ہو، جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی بھلائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولتا ہے اور ان کو آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو یہی کہا گیا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین، یہ جو متقین ہیں یہ کون ہیں؟ متقین لفظ جو ہے وہ تقوی سے نکلا ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ کرنا جس سے اسے ضرر کا اندیشہ ہو یا خدشہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اس میں بہت سارے مختلف درجے ہیں، انسان کو ان درجوں میں کہہ لیں کہ تقسیم بھی کیا گیا ہے، اور مفسرین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا تجھے حکم ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، مختصر ترین یہ اس کا معنی ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ متقی لوگوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ حسن بصری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض کو بجا لائے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شان سے وراء الورا ہے، بازو میں لے لے گا، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق لے گا کہ وہ اپنے بازو میں لے لے گا اور اپنے دیدار سے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے وہ اپنے مشرف فرمائے گا اپنے بندوں کو۔ ابو عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں اور اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے، یعنی جتنی زیادہ وہ عزت کے ساتھ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو کر کریں گے، اپنا دکھاوا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے لیے، کیونکہ رب تو دلوں کے بھی راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کس لیے یہ کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا مخلص ہے دین کے ساتھ، تو یہ ساری شانیں اس کی ہیں، تو وہ جتنا زیادہ خالص ہو کر کرے گا اتنی ہی زیادہ انعامات پائے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو آپ
جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، اسی طرح سے گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، متقین لوگ ہیں، انہیں ان کی بھی ان کے جو درجے بتائے گئے ہیں 7 درجوں میں کہا گیا ہے کہ کفر سے بچنا جو بفضل تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے، بد مذہبی سے بھی اللہ پاک اپنے کرم اور فضل کے ساتھ نصیب فرماتا ہے، ہر کبیرہ سے بچنا، صغائر سے بچنا، شبہات سے بچنا، شہوات سے بچنا، غیر کی طرف التفات یعنی اس کی طرف توجہ مت دیں، اس کا بچنا، اور غیب پر ایمان لانا۔ یہ اب غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود غیب ہے، ہمیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا کہ رب موجود ہے، ہم میں سے تو نہیں کسی نے دیکھا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب تعالیٰ کو پایا یا دیکھا یا سنا، یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیدار فرمایا اور بار بار دیدار فرمایا، اور یہ شان بھی انہی کی ہے کہ انہیں بلا کر یہ دیدار نصیب ہوا۔ تو یؤمنون بالغیب کہ وہ مطلب وہی الفاظ آ جاتے ہیں کہ متقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بھی، یہ بھی متقین کی ایک نشانی ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اہل کتاب سے وہ بھی مومنین جو پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آنا کہ وہ بھی حق تھیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھنا، جزا اور حساب پر ایمان رکھنا، یقین اور اطمینان کے ساتھ ایمان رکھنا کہ میرا رب تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو یہ سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا سکون قلب عطا فرما دیتا ہے کہ انسان پھر اس کی قضا اور رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح قرآن پاک کے نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سمجھنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔